سورہ صافات، صافات کا مطلب صف بنانا ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ رکوع اس میں 5 ہیں اور آیات اس میں 182 ہیں، آیات 182 ہیں۔ سورہ صافات کے بارے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بتائی ہے ہمیں کہ مسلم میں ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں سب لوگوں پر 3 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے، اس امت کو 3 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے سب لوگوں کے اوپر۔ کون سی یہ 3 باتیں؟ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی کی گئی ہیں، یہ جو نماز میں صف لگتی ہے نا، یہ فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے، اور ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، اور پانی نہ ملنے کے وقت زمین کی مٹی ہمارے لیے وضو کے قائم مقام کی گئی۔ اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا صفوں کے بارے میں کہ تم، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس طرح صفیں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ کس طرح، یعنی صحابہ نے کہا کہ وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا اگلی صفوں کو وہ پورا کرتے جاتے ہیں اور صفیں بالکل ملا لیا کرتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں کی صف، کہ صفوں کو پہلے آگے کے صف کو کمپلیٹ کیا جائے گا اور پھر پیچھے کی صف پوری جو ہے نا شروع کی جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس، عورتوں کو صف کو سمجھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ سمجھتی نہیں کہ پہلے آگے کی صف کو، آگے کوئی اکیلی کھڑی ہو جاتی ہے، صف میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتی، جس کا جہاں پہ جی چاہتا ہے وہیں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، صف ملانے کی کوشش نہیں کرتی۔ تو یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں ہمارے لیے کہ ابھی جو ہے اب تو خیر ملانے کا وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا جو ہے نا خیال رکھنا کہ جو قاعدہ اور قانون بنایا گیا ہے کہ 6 فیٹ کے اوپر جماعت کھڑی ہوگی، تو 6 فیٹ کے درمیان میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں اور نہ اس سے زیادہ جگہ چھوڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش کریں، اس لیے کہ پھر صف جو ہے نا مکمل نہیں ہوگی، اور اگر درمیان میں داخل ہو جائیں گے تو پھر حفاظت مکمل نہیں ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کو ہوش حواس میں، نماز پڑھنے گئے ہیں، عبادت کرنے گئے ہیں، فائن، لیکن اللہ کی جو دین اور شریعت کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، اور جو آج کے دور میں حفاظت کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو ہم ایسے ایموشنل ہو کے، جذباتی ہو کے ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے جائیں گے تو اس میں کہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، نہ تو اللہ ہی راضی ہوتا ہے اور نہ انسان ہی راضی ہوتے ہیں۔ تو ہم وہاں بھی نقصان کرتے ہیں، یہاں کا بھی نقصان کرتے ہیں، وہاں کا بھی نقصان کر دیتے ہیں۔ سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ جو ایک چیز اس امت مسلمہ کو ملی ہے نا، وہ وقار اور سکینت ہے، کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ سارے کام کیے جائیں گے۔ ہر بڑی جو ہے نا اور جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے، تو اس سے بچتے ہوئے انسان سکون اور اطمینان کی کوشش کر لے انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس سورہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صافات پر ہیں ہم لوگ اس وقت، اور پارہ نمبر 23 ہے۔ قطار در قطار سب باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ آپ کا رب حقیقت میں بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں، یعنی اوپر کی منزل کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے لگاتار اور پیہم مسلسل عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شہاب ثاقب سے اس کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے، یعنی انسان جب اپنی پیدائش کا انکار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین یہاں پر اس کی مثال دے رہے ہیں کہ تمہاری پیدائش تو کچھ بھی نہیں ہے زیادہ مشکل، جو ہم نے کائنات میں اتنی مشکل پیدائش کی ہے۔ ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے مذاق میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہیں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔
بس ایک جھڑکی ہوگی اور یکائے کی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ تو وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالم اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد ایک دوسری طرف مڑیں گے باہم ایک دوسرے کے ساتھ تکرار شروع کر دیں گے۔ اور پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے اگر تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ لیڈرز جو دنیا میں ہیں بہکے ہوئے، ان کا کیا معاملہ ہونا ہے، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں، اور جو ان کے فالوورز ہیں وہاں جا کے جب ان کی آنکھیں کھلیں گی کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے اس کے بعد وہاں پر۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 33 پر ہیں ہم لوگ اس وقت سورہ صافات میں، اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہاں مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کے خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا، اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا تم لازمت دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو، مگر اللہ کے پسندیدہ بندے اور چنے ہوئے بندے اس برے انجام سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے سامنے پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس میں سے کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا، آپ دیکھیں یہ اس وقت کا مکالمہ ہمیں یہاں بیٹھ کے دنیا میں سنا دیا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، ہم نشیں قرین، مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جوں ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، اور وہ اس سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا؟ یعنی یہ سوال پوچھے گا یہ جنت میں بیٹھا ہوا شخص اپنے دوست سے جو کہ جہنم میں ہوگا۔ تو یہاں پر یہی بات بار بار بتائی جا رہی ہے، آج کے دور میں جو چیزیں آپ کو اور ہم کو چڑھاتی ہیں یا گراتی ہیں، اور ہر دور میں صحبت صالح کا معاملہ جو ہے کچھ اور ہے اور بری صحبتوں کا معاملہ کچھ اور ہے، یعنی دوست ہی ہمارے جو ہے نا وہ ضامن ہوتے ہیں ہماری یا تو کامیابی کے یا ہماری بربادی کے۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی دوستی کس سے ہے اور آپ کے دوست کون ہے، اس لیے کہ لازماً اپنے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو دوستی تو ہم خود اپنی چوائس ہے نا، رشتہ داری ہماری چوائس نہیں ہے، دوستی چوائس ہے۔ تو انسان انشاءاللہ آخرت کے اعتبار سے اپنی دوستیاں بڑھائیں اور بنائیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 61 پر سورہ صافات اور پارہ نمبر 23 ہے، یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بولو یہ مہمان نوازی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے یعنی اس کے جو پھول ہیں یا جو اس میں پھل ہیں ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اس آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر چلے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے
تنبیہی یعنی ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان ڈرائے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا علیہ السلام نے، تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر، تمام دنیا والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اصل میں وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور نوحی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، اور جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑھے ہوئے معبود چاہتے ہیں؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر نگاہ ڈالی اور کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے اور ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان معبودوں کے مندر میں گھس گئے اور بولے آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا، آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑے اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو؟ انہوں نے آپس میں کہا، اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیروں میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کیجیے جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے ان کو ایک حلیم اور بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس سے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ندا دی کہ ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس کے بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ تو آپ اگر ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء کی جو ہے نا وہ خود سپردگی اور سر تسلیم خم کیا اور کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کسی کے لیے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم میں سے کس کے پاس یہ نعوذ باللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی محض خواب ہی دکھایا تھا، آپ اس کو سچ کرنے کے لیے چل پڑے۔ ہم میں سے کسی سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو جو ذبح کریں۔ ہم میں سے چھوٹے چھوٹے جو مطالبے ہیں نا وہ پورا کر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں زندگی کی کہ جس میں صحیح فیصلہ لے لینا یہاں پر مشقت دکھائی دیتا ہے لیکن آخرت میں بہت بڑا فائدے کا سبب ہے۔ تو ہم سے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں الحمدللہ نہیں مانگی گئی ہیں، یہ انبیاء سے مانگی جاتی ہیں، اور انبیاء کی داستانیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ انبیاء کو سب سے زیادہ مشقت اٹھانی ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ تو نبی کا درجہ اور کوئی بلند درجہ ایسے ہی خواہشوں سے نہیں ملا کرتا، یہ جو ان کو آخرت میں جو ان کے بلند درجات ہوں گے وہ انہی محنتوں کا، انہی قربانیوں کا نتیجہ ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں دیے تھے۔ ہم اگر یہ قربانی سن کے اور اللہ رب العالمین کی نصیحتوں سے اگر کہیں پر چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے والے بھی بن جائیں اپنی خواہشات کی اور اپنے پسند کی تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ اب ان کی آیت نمبر 113 ہے کہ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے، یعنی اب جو اولادیں ابراہیم علیہ السلام میں سے نکلی ہیں اس میں بھی کوئی ایسا ہے اور کوئی ویسا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 114 میں، پارہ نمبر 23 ہے، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی یعنی کامیابی بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، اور ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم
بال کو یعنی جو معبود ہے اس کا نام تھا اس کو پکارتے ہو، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، سوائے ان بندگان خدا کے جن کو ہم نے خالص کر لیا تھا، اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ ایک کے بعد ایک اللہ کے بندوں کے نیک بندوں کے نام آ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ اللہ نے کتنے ایسے نیک نفوس انسانیت کے لیے اور انسانیت کو راہ راست دکھانے کے لیے پیدا کیے۔ اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے ان کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز یعنی دن رات ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قراندازی میں شریک ہوا اور اس میں سے مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت کے روز تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ تو یہاں پر تسبیح کے فائدے اور اللہ رب العالمین کے جو ہے وہ عبادت کے فائدے پتہ چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ تو یہ بات کتنی میرے لیے اور آپ کے لیے سبق آموز ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح میں وقت کاٹیں۔ اتنا بڑا فائدہ موجود ہے اللہ کے ذکر کا کہ جس کا انسان سمجھ بھی نہیں سکے گا، اور ہم کتنی بار وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم یہ جو دور قرآن میں ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہاں سے چھوٹیں تو پھر دنیا ہمارے اوپر غالب نہ آ جائے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ میری سانس اور میرے لمحات ہم چاہیں تو آخرت کے لیے جمع کر دیں، آخرت کے اکاؤنٹ میں ہم وہ قیمتی ذکر ڈال دیں کہ جس سے جنت خریدی جا سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 149 پر، پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ سورہ صافات پڑھ رہے ہیں ہم لوگ پارہ نمبر 23 میں، اور اس وقت آیت نمبر 159 پر ہیں۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، منی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نا، تو اللہ نے کہا کہ خود بخود ہی اللہ کا رشتہ جوڑ دیا فرشتوں کے ساتھ، حالانکہ جبکہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے بندے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پس تم اور تمہاری یہ معبود اللہ کسی کو پھیر نہیں سکتے، اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور ہم سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں میں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں خبردار کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں،
اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یہ جو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اور یہ جو سلام پڑھا جاتا ہے، یہ اسی سورہ کے آخری کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 180، 181 اور 182۔ ان کو یاد کرنا چاہیے اور ان کو دعا کے آخری میں پڑھنا چاہیے۔ ان سے دعا کی قبولیت کا جو ہے نا کی خوشخبری ملتی ہے۔ تو سورہ سعد ہے، الحمدللہ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 5 ہیں، آیات اس میں 88 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد، قسم ہے نصیحت بھر اس قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھتے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا، اور انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں سے کسی سے نہیں سنی۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تمہارے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔ یعنی کوئی جو ہے نا، کوئی اللہ کے سامنے کس کو مقابلے پر لایا جا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین کے سارے سوالات جس کا جواب دینے سے وہ بھی قاصر تھے، اور قیامت تک کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکے گا کہ کسی بھی ہستی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم الحمدللہ رب العالمین ہم شریک نہیں کرتے، لیکن اگر اپنی ہی ہستی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اللہ رب العالمین کے آگے جھکے رہنے میں جو فائدہ ہے، اس کی عبادت میں اور اطاعت میں جو فائدہ ہے، تھوڑی سی مشکل اگر اٹھا لیں اور تھوڑا سا اپنے اوپر ہم تھوڑا صبر کر جائیں، اپنی پسند کی چیزوں کے اوپر، اپنے اوقات کے اوپر، اور محنت کر جائیں، اس لیے کہ یہاں پر محنت کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جو ہے وہ نحل میں یہ بات بتائی نا کہ کس طرح شہد کی مکھی کے سے انسان سیکھے کہ کتنی مشقت کرتی ہے اور ایک دم نہیں مارتی، اور اپنے مقصد میں سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اپنے لیے کچھ فائدہ نہیں لے رہی ہوتی، انسانیت کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں تو اگر ہم مشقت کریں گے تو صرف اور صرف اپنی ہی ذات کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنی ہی ذات کو فائدہ ہونا ہے، کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ہونا، ہماری کسی بھی اطاعت کا اور کسی بھی فرما برداری کا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو مثال دی ہے وہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ سعد میں آیت نمبر 11 ہے، اور پارہ نمبر 23 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو جتھوں میں سے، یعنی یہ تو گروپ میں سے ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو اس چیز جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے تو نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ یعنی یہ سب جو بڑی بڑی قومیں تھیں نا، انہوں نے جب جھٹلایا تو جتھے وہ بھی تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری جو سزا کا فیصلہ ان پر جو ہے وہ جاری ہو کے رہا۔ یہ لوگ تھے بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حساب ہمیں جلدی سے دے دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجئے جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا، صبح شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، ان کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم 2 فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے، ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دیجئے۔
کر دے، اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دنبیوں کے ساتھ تیری دنبی ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا۔ تب ہم نے ان کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے ان سے کہا، اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کیجیے اور خواہش نفس کی پیروی نہ کیجیے کہ وہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں۔ تو یہاں پر سجدہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ سجدہ کر کے آتے ہیں، اور یہاں پر داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہوئی ہے کہ وہ کیا چیز تھی اور وہ کیا عمل تھا داؤد علیہ السلام کا، جس کی نشاندہی اللہ رب العالمین نے ان کو اس مقدمے کے ذریعے کرا دی، اور جس کی وجہ سے وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ یہ ساری باتیں قرآن نے نہ کھولی ہیں، نہ ہمیں زیادہ اس کے فکر میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور ہمارے ساتھ کتنی دفعہ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم بچوں کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی کہ اوہ ہو، ہم تو اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں اور خود ہمارا معاملہ کیا ہے۔ تو انسان کو خود اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا جاتا ہے جب انسان جو ہے نا تبلیغ کرنا یا نصیحت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ پھر یہی باتیں چمک چمک کر اس کو اپنی غلطیاں بتا رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنی اصلاح کی طرف آ جاتا ہے، اس لیے کہ تب اس کو اپنی غلطی دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر سجدہ کر کے واپس آئیں گے، آگے آیت نمبر 27 کی طرف پھر آگے چلیں گے سورہ صاد میں۔ تو آپ سب بھی اپنی جگہ پر سجدہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 29 تاریخ کو دور قرآن کی دعا ہے ہمارے پاس۔ آپ لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ تیاری کریں، لوگوں کو بھی بتائیں، ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو فلائر بھی دیں گے سنڈے، انشاءاللہ تعالی سنڈے تک آپ کے پاس فلائر ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو بھیج سکیں۔ اور جو لوگ اس میں ابھی تک جن لوگوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا ہے اور سنتے ہیں اس پروگرام کو، ضرور کال کریں ہم سب کو اور اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے نیا جوائن کیا ہوگا یا پہلے سے بھی سنتے ہیں لیکن ان کو ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ کبھی انہوں نے ہم لوگوں سے بات نہیں کی یا سکینت گروپ میں موجود نہیں ہیں۔ تو ضرور بات کریں تاکہ ہم لوگ آپ کو پہچان سکیں، آپ کا نام لیا جا سکے دور قرآن کے اس لسٹ میں، جس میں کہ لوگوں کی چھوٹی سی ایک لسٹ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ضرور وہاں پر اس دن بات رکھیں گے کہ کن نئے لوگوں نے بھی سنا ہے اور بعض لوگوں نے بعض لوگوں تک باتوں کو پہنچایا ہے تاکہ ان کی بھی قدردانی ہو سکے اور آپ کی بھی قدردانی ہو سکے۔ تو میرا ٹیلی فون نمبر ہے 6303971944 اور افشین کا فون نمبر ہے 8583567294 8583567294۔ تو آپ لوگ ضرور رابطہ کریں اور ضرور بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں، اور لسٹ جو آپ لوگوں سے کہی گئی تھی، آج آخری دن ہے انشاءاللہ، آج کے بعد سے پھر اس ویکنڈ تک جو لوگ لسٹ ابھی تک نہیں بھیج سکے ہیں پلیز ہمیں لسٹ بھیجیں کہ جن لوگوں تک آپ نے ماشاءاللہ سے دور قرآن کو پہنچایا ہے یا جن لوگوں کو نئے لوگوں کو آپ لوگوں نے دور قرآن میں شامل کیا ہے، تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نام لے کے ان کی قدردانی کر سکیں انشاءاللہ رب العالمین۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ آگے، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 27 پر ہیں سورہ صاد میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو اس کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ بات بڑی قیمتی ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کی جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں برابر کر دیں، یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ۔ پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔
پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، مجھے وہ بادشاہی دیجئے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک آپ ہی اصل داتا ہیں۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ یہاں پر ان کے بارے میں ہے، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ایک منٹ، ہم حدیث دیکھ رہے تھے کہ آپ کو ہم یہ بتا سکیں اس کے بارے میں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ میں آج رات اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور سب سے مجھے جو اولاد پیدا ہوگی وہ میرے جہاد کے لیے کام آئے گی، تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو پھر ہوا یہ کہ کسی سے بھی کوئی اولاد نہ ہوئی، اور کسی ایک سے بھی جو ہوئی تھی وہ بھی ادھوری اولاد تھی۔ تو اس طرح جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ تو ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ کہاں پہ ہے وہ، لیکن ہمیں نہیں مل رہا۔ انشاءاللہ اگر کہیں پر ملا تو پھر ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو واقعات جاننے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ آزمائشوں کو دیکھے، کہ ایون انبیاء علیہ السلام کی بھی آزمائش ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین جن کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا ایسا اور ایسا بندہ تھا، ان بندوں کو بھی آزمایا جا رہا ہوتا، پھر جا کے یہ بلند مرتبے ان کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایوب علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا ہے، آیت نمبر 40 میں ہے، ہم 41 پر ہیں۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پہ مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، ہم نے اسے اور اس کے اہل و عیال واپس دے دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اور ہم نے ان سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے لیجئے اور اسی سے مار دیجئے، اپنی قسم نہ توڑیے۔ تو ہم نے ان کو صابر پایا اور بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والے۔ اور ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر جو ہے وہ برگزیدہ کیا تھا، اور وہ آخرت کی یاد تھی، یعنی ان کو ایک خاص صفت دی گئی تھی، اور وہ خاص صفت کیا تھی کہ وہ ان کے پاس آخرت کی یاد باقی رہتی تھی ہمیشہ۔ یہ نیک بندوں کا وتیرہ ہے، یہ نیک بندوں کی صفت ہے، یہ نیک بندوں کا دل ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے، آخرت کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، یہ سب قائم رہتا ہے دل کے اندر، اور دنیا غالب نہیں ہوتی۔ غلبہ کس کو کہتے ہیں؟ غلبہ اس کو کہتے ہیں کہ جب اوور کم کر لیتی ہے کسی چیز کی محبت، کسی دوسرے چیز کے اوپر چھا جاتی ہے، تو پھر وہ غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، نیک بندوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور انسان یکسو کیسے ہوتا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ انسان اپنا فوکس لوز نہیں کرتا ہے، اور کسی چیز کو اپنی فکر کے اوپر آنے نہیں دیتا ہے، آخرت کی فکر کے اوپر، دنیا کی کوئی فکر اپنا ہماری نمازیں کیوں چلی جاتی ہیں، اور ہم کوئی چیز بھول کیوں جاتے ہیں، دنیا کی فکریں آ جاتی ہیں اس کے اوپر نا، یہی معاملہ ہے ان کا، وہ اپنی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز اپنے اوپر آنے نہیں دیتے، اپنی دل کے اوپر کوئی غبار نہیں چھاتا ان کے، اور آ جائے تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے سارے کا سارا معاملہ جس کے اوپر آنے کی ضرورت ہے، جو صفت سیکھنے کی ضرورت ہے، جو دل حاصل کرنے کی ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو، کہ یہ آتا رہے گا، ہم انسان ہیں، لیکن اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ نگرانی جاری رکھی جائے، اور اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ فوراً اللہ سے پھر رجوع کر لیا جائے، فوراً وہ عمل شروع کر دیا جائے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو یہی تو امتحان ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ ہم اللہ کے دنیا کے بندے نہیں ہیں، ہم اپنی خواہشوں کے بندے نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے غلام ہیں۔ تو یہ خاص صفت جو ان کو دی گئی، یہی خاص صفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 47 پر ہیں اس وقت،
یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہے، اور اسماعیل اور الیس اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب ایک نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنا کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب جو ہے وہ میوے اور مشروبات مانگ رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ یہ ہے ان کے لیے۔ بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیرووں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں ہے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے، ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دیجیے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہیے، ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو، مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملأ اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلم کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے رکاوٹ بنی جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہی ہے کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سبوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا، تو حق یہ ہے کہ میں بھی حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر سورہ صاد مکمل ہوتی ہے۔ سورہ زمر ہم لوگ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سورہ زمر کا معنی جماعت، گروپ یا گروہ ہے۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 8 ہیں اور آیات اس میں 75 ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں زمانہ نزول جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حبشہ کی طرف جب ہجرت کی گئی تھی اس زمانے کا یہ سورہ ہے، اور اس میں بہت ہی خوبصورت اس کے اندر ایک خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے مکہ میں جو ظلم و تشدد ہو رہا تھا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بڑی نصیحت آموز باتیں کی ہیں اپنے بندوں سے اس وقت کے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی یہی نصیحتیں موجود ہیں اپنے کلام میں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ تو الحمدللہ یہ کلام جیسا اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، بالکل حرف بحرف اور لفظ بلفظ ہمارے لیے بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا آپ اللہ ہی کی بندگی کیجیے اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس عمل کی جو ہے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری
رسائی یعنی اللہ تک ہمیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ اور حق کا انکار کرنے والا ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمان اور زمین کو حق پر پیدا کیا ہے۔ وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اسی طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس کے کام یہ ہیں تمہارا رب ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر تم کدھر سے پھر آئے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ انسان جو کے فائدے اپنے فائدے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ چاہتے کہ انسان رب کی اطاعت کرے، بلکہ یہ سارے کا سارا فائدہ کس کا مطلوب ہے؟ اللہ کو اپنے بندوں کا فائدہ مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے، یہ بات میری اور آپ کے مزاج کے جو ہماری نفس شناسی جو اللہ نے پیدا کیا ہے، الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا؟ تو وہ تو جانتا ہے نا ہمیں بہت اچھی طرح۔ تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ جب انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے۔ پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے، اور جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کے راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیے کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ میں جانے والے ہو۔ کیا اس شخص کا راستہ بہتر ہے یا اس شخص کا جو اللہ کا مطیع اور فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تہجد کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر کی ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابن عمر اس آیت کی تلاوت کر کے یہ فرمایا کہ یہ وصف صرف حضرت عثمان میں تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں، راتوں کو کھڑے ہونے والا۔ فی الواقع آپ رات کے وقت بکثرت تہجد پڑھتے رہتے تھے، اور اس میں قرآن کریم کی لمبی قرأت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایک ہی رکعت میں قرآن ختم کر دیتے تھے، جیسا کہ ابو عبید نے سے مروی ہے۔ تو یہ جو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں تبھی تو وہ بلند مقامات ملتے ہیں اللہ کے بندوں کو۔ پھر آزمائشیں بھی کیسی آتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جو مال اللہ کے راستے میں لگایا اور اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بشارتیں حاصل کی، اور آپ کی عبادت، آپ کی نرمی، آپ کا اخلاق اور آپ کے تواضع اور انکساری کا جو حال تھا، اس کے باوجود آپ کے خلاف دشمن اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے جو ہے وہ بے دردی سے آپ کا قتل کر دیا۔ تو یہ جو معاملات ہیں اسی طرح ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہیں ملنا ہوتا، آخرت میں ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو بعض اوقات ایسے آزما لیتے ہیں۔ تو اس میں آپ کا عمل ایسا تھا کہ اس آیت کو پڑھنے والوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ آیت جو ہے نا، یہ عثمان غنی جیسے لوگوں کے لیے اتری ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے لیے آپ کے لیے یہی سوالیہ نشان ہے کہ وہ نیک لوگ جو اتنے نیک تھے اور جنت کی بشارت کے باوجود اتنی محنت کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو ابھی پتہ بھی نہیں اپنا کہ ہم کہاں جائیں گے آنکھیں بند ہونے کے بعد۔ تو ہمارے لیے یہ جو راتوں کو سونے کا عمل ہے، اس میں اگر کہیں پر سجدے موجود نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اب ہم لوگ رمضان میں ہیں، لیکن
یہ پورے سال جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راتوں کو سجدہ کرنے والوں میں سے شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین تو بہت بڑی ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ سورۃ الزمر ہے اور آیت نمبر 14 ہے، پارہ نمبر 23۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرو۔ اصل دیوالیے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے، یہی بینکرپسی ہے نا۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی، اور یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو، اس کے خلاف کہ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی عقل مند لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسواں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں، چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس میں پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے اور جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے اور وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء آپس میں ملتے جلتے ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ قرآن کی تلاوت سے جو لوگ نصیحت لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں ان کا ذکر کیا ہے، اور حدیث میں ہے کہ جس انسان کے جسم کے رونگٹے قرآن کی تلاوت سے یا اللہ کے خوف سے، جس کے آنکھ سے آنسو بہہ جائیں، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اس جسم کو اس کی کھال کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اصل جو چیز ہے وہ دل کے اندر احساس پیدا کرنا ہے، ایک حساس دل بنانا ہے جو کہ اللہ کی نصیحتوں پر اور اللہ کے عذاب کی باتوں پر متاثر ہوتا ہے، ہل جاتا ہے۔ ادروائز سن کے صرف محض سنتے چلے جانے سے فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس سے اثر قبول کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال دیتے ہیں، ہم لوگ اس وقت سورہ زمر کی آیت نمبر 29 پر ہیں۔ ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے جو ہے بری اخلاق والے اور بری خلقت والے آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ شرک کی مثال دی گئی ہے، الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے، پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ ہے؟
اور جو شخص سچائی لے کر آیا، جنہوں نے اس کو سچ مانا، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، اور یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی وہ آیت ہے، آیت نمبر 36، جس کو ہم ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، سورہ زمر کی آیت، یہ اپنے لیے اپنے آنچل میں باندھ لیں اور اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھ لیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو، جب یہ اصل بات یہی ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا سکیں گے یا بچا لیں گے؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روک سکیں گے؟ بس ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر جو ہے وہ رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق آپ پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کو بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی یہاں پر الیس اللہ بکاف عبدہ کے آگے جو اللہ رب العالمین نے جو تمہید پوری باندھی ہے، اس میں یہی کہ اللہ کا کڑا، اللہ کی رسی کو پکڑ لینے کے بعد یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ کوئی سہارا بنے نہ بنے، کوئی مدد کرے نہ کرے، کوئی اچھا کہے نہ کہے، اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو ایک ایسا دل، ایک ایسا سیرت و کردار اللہ رب العالمین جو ہے نا بنانا چاہتا ہے میرا اور آپ کا، کہ اللہ کو انسان اپنے سے قریب پاتا ہے نا، یہی ہے نا قرب کو۔ اور کیا ہے قرب تو یہ ہے کہ قریب جتنا محسوس کیا جائے، ہم یہ بات آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ اللہ تو قریب ہے، لیکن جو اسے قریب سمجھے وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اس کو دور سمجھے پھر وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں کمال جو ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کا تو ہے ہی، لیکن یہ انسان کا اپنا کمال ہے کہ وہ اس کو، اپنے رب کو جو اس سے قریب ہی ہے، اس کو قریب پاتا ہے یا نہیں پاتا۔ کون پاتا ہے، کون سمجھ پاتا ہے اس بات کو؟ جو جس کا سیرت و کردار میں یہ بات رچ بس جاتی ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ دنیا کے مقابلے میں ایک اندیکھے جو چیز کے دکھائی نہیں دے رہی، اس کے اوپر توکل اور بھروسے کا وہ جو ہے وہ انسان کو وہ مل جائے اعتماد، جو کہ آسانی سے نہیں ملا کرتا۔ تو یہ جو اعتماد ہے نا اللہ رب العالمین کا، کہ وہ ایسے نہیں ملتا ہے، اس وقت ملتا ہے جب انسان کی محتاجی سے نکل جاتا ہے، جب جو ہے نا انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے اس بھروسے کے اوپر ہر آزمائش سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اللہ ہی کے سہارے، خالصتاً اللہ کو یاد کرتے ہوئے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ بن پانا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، یہ بنانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ آیت جو الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ آپ کو، ہم کو بڑے سہارے دیتی ہے ہر آزمائش میں۔ جب کبھی آزمائشیں آئیں، ابھی بھی چاہے کسی طرح کی بھی تکلیف ہو، انسان اللہ رب العالمین کی طرف بڑھے، اور اللہ کو جب اپنے سے قریب پائے تو، اور اس کا احساس اس کو پیدا ہو جائے اور بڑھ جائے، تو پھر اپنے دل کو یہ تسلی دے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میرے جو بھی حالات ہیں نا یہ سب اللہ نے بنائے ہیں، جو بھی تکلیف ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہی اس کو اجر کے ساتھ انشاءاللہ بڑھا چڑھا کر اجر کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کو اجر سے بھی نواز دیں گے۔ تو صبر میں فائدہ ہے، واہ ویلا مچانے میں اور ہنگامے اٹھانے میں فائدہ نہیں ہوتا، صبر میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 42 پر ہیں، سورۃ الزمر اور پارہ نمبر 24۔
وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے جو خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب ان کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کائک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، الہی، حاضر و غائب کے جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دیجیے جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ قیامت کے روز برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہیں۔ یہ انسان جب ذرا سی مصیبت سے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں، یعنی بڑھا چڑھا کے نعمت دے دیتے ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کے بنا پر دیا گیا ہے، انہیں نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتیجے میں انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں کمائی کے برے نتائج بھی انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ اکبر، یہ ایک اور آیت ہے، اس کی آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس کمی پر جو میں اللہ کے جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھ پر ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت اسے یہ جواب ملے گا، کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ تو ایک ہی منٹ دیجیے گا جی، تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے لیے کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمتیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات، یہ جو بہترین آیت ہے، یہ یاد ہونی چاہیے، یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے اندر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس آیت کی سب سے زیادہ خوشی ہے اگر تم خطائیں کر کے زمین اور آسمان کو بھر دو، اب پھر اللہ سے استغفار کرو، وہ یقیناً تمہیں بخش دے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ ایسی قوم پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور اللہ اس کو بخش دیتا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ساری باتیں آپ کو اور ہم کو وہ 99 قتل والوں کی توبہ بھی معلوم ہے کہ جس میں کہ 99 قتل کرنے والے نے یہ بات کہی تھی کہ کیا میرے لیے بھی کوئی معافی ہے؟
اور پھر اس کو یہ بتایا گیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس 99 قتل کرنے والے کو معافی عطا کر دی تھی. سبحان اللہ. ابھی اس نے نیت ہی کی تھی، ابھی کوئی عمل نہیں کیا تھا، اور چل پڑا تھا اس نیکوکار کی بستی کی طرف کہ جہاں پہنچ کے وہ چاہتا تھا کہ اگر نیک صحبت ملے گی تو وہ نیکی اختیار کر لے گا. تو یہاں پر اللہ کی رحمت سے کبھی بھی، یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے چاہے دنیا میں کیسے بھی میرے حالات ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے تو یہ بتا ہی دیا کہ نعمتیں ساری کی ساری میری طرف سے ہوتی ہیں، اور جو بھی تمہارے پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ کی رحمت تو میری ذات کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر کبھی کمی نہیں ہوتی. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کچھ ڈالتا بھی ہے تکلیف تو اس میں بھی میرا فائدہ موجود ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے ہر تکلیف کے اندر رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو کبھی اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر اس پر ہیں 63 پر. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ خالق و 63 پر. ہاں اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور وہی، اور سورہ زمر ہے اور پارہ نمبر 24 ہے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، پھر کیا ہے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے. اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے.